بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری نند کا نام شبانہ تھا۔ شبانہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ وہ طلاق یافتہ تھی اور وہ مردوں کو غسل دیا کرتی تھی، لیکن وہ جب بھی غسل دیتی دھوتی ہی پہن لیا کرتی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی اور میں نے اس سے یہ بھی پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک خاموش پر اسرار سی عورت تھی۔ جب سے شادی ہو کے آئی تھی میں نے اس میں نارمل عورتوں والی کوئی بات نہ دیکھی۔ وہ اکیلے کمرے میں گھنٹوں خاموش لیٹی رہتی، خلاؤں میں گھورتی رہتی تھی۔ اس کی کوئی دوست نہ تھی، اس کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس چند رنگ کے پرانے فیشن کے پرانے کھسے پٹے لباس تھے، جبکہ وہ خود پیسہ کماتی تھی، لیکن وہ نہ جانے کہاں خرچ کرتی تھی۔ میں نے اسے کبھی اپنے لیے شاپنگ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے کبھی کوئی چیز خرید کے کھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ کسی کو پیسے دیتی تھی۔ میں جو بھی کھانا پکاتی، جو بھی اس کے لیے رکھتی، وہ خاموشی سے کھا لیتی تھی۔ اس میں کوئی ضد نخرہ نہیں تھا۔ اگر آپ کے گھر میں ایک ایسی نند رہتی ہو جو شادی شدہ نہ ہو اور تھوڑی سی عجیب طرح کی ہو، تو اس کے ساتھ آپ کے گھر میں نہ جانے کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ لاہور میں ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی تو جھگڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھا، اور یہ سب بھی مجھے نارمل نہیں لگتا تھا۔ میں تو چلو بھابھی تھی، لیکن وہ اپنے بھائی سے بھی کبھی بات کرتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی۔ میں بہت حیران اور پریشان ہوتی تھی، اس طرح کیسے کوئی شخص زندگی گزار سکتا ہے۔ میں نے شروع میں اس سے دوستی کرنے کی بہت کوشش کی تھی، دوستانہ رویہ رکھا، اس کا خیال رکھنے کی، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ لا حاصل رہا۔ نہ وہ میری دوست بنی اور نہ دشمن، اور نہ ہی اسے کبھی میری صحبت کی ضرورت تھی۔ پھر شوہر ایسے ہی ہیں تو ان کا وہم نکال دو، لیکن میں نے سوچ لیا تھا میں یہ کھوج لگا کے ہی رہوں گی۔ وہ ہمیشہ شلوار قمیض پہنتی تھی، لیکن مردوں کو غسل دیتے ہوئے دھوتی کیوں پہنتی تھی؟ میں نے اب شبانہ پہ گہری نظر رکھنی شروع کر دی۔ لیکن اس کھوج کی حقیقت لگانے سے پہلے میں آپ کو اس کی کہانی سناتی ہوں۔ شبانہ کے والد مردوں کو غسل دیا کرتے تھے۔ ان کے مالی حالات انتہائی خراب تھے۔ ان کی والدہ ہر سال ایک نیا بچہ پیدا کیا کرتی تھی۔ گھر میں کھانے کو دال روٹی نہیں تھی۔ شبانہ سے بڑے 2 بھائی تھے اور 2 بھائی شبانہ سے چھوٹے تھے۔ ان کے گھر کے معاملات بھی عجیب سے تھے۔ ان کے والد صاحب کی اپنی دنیا تھی اور ان کی والدہ نے ایک الگ دنیا بسائی ہوئی تھی۔ ان کے سب بچوں کی عمر اس وقت تعلیم و تربیت کی تھی، لیکن ان کے والد نے کسی کو بھی اسکول میں داخل نہیں کروایا تھا۔ گھر میں پیٹ بھر کے کھانے کی روٹی نہ تھی۔ شبانہ کی والدہ آئے دن بیمار ہوتی تھی۔ شبانہ چھوٹی سی عمر میں ہی گھریلو کام کاج بھی اپنی ماں کا سہارا بننے لگ گئی۔ گھر کی صفائی، برتن دھونا، کپڑے دھونا، استری کرنا، سب کام اس نے سنبھال لیے تھے، اور یہ کام وہ شوق سے کرتی تھی۔ وہ ایک زندہ دل خواب دیکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے گھر میں بہت زیادہ غربت تھی۔ جس دن ان کے والد کسی مردے کو غسل خانے دیتے، اس دن ان کے گھر میں عید کا دن ہوتا تھا۔ گھر میں پیسے بھی آتے تھے اور پیٹ بھر کے کھانا بھی ملتا تھا۔ گوشت، نان، زردہ، چاول، اس دن سب بہن بھائی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے اور بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ ان کے ماں باپ بھی خوب خوش ہوتے، لیکن ایسا ظاہر سی بات ہے روز روز نہیں ہوتا تھا۔ پاکوں کے دن بہت مشکل ہوتے تھے۔ اس کے 2 بڑے بھائی اب جوان ہو چکے تھے اور وہ گھر کی غربت دیکھ کر ایک بڑے شہر میں چلے گئے تھے۔ وہاں انہیں ایک سینما میں کام مل گیا تھا۔ ان کا وہاں دل لگ گیا۔ ان کے گھر میں غربت کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ تھا وہ بڑا اہم تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان بہن بھائیوں میں اتفاق اور محبت کا نہ ہونا تھا۔ سب کی اپنی دنیا تھی، کسی کو کسی سے کوئی غرض اور محبت نہیں تھی۔ ان میں نہ دوستی تھی اور بہن بھائیوں والا احترام بھی نہ تھا۔ شبانہ ان سے مختلف تھی اور وہ ایک حساس لڑکی تھی، لیکن وہ اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل نہیں کر سکی تھی۔ وہ دل جوئی سے گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ دونوں بھائیوں کو شہر گئے 1 سال ہو گیا۔ نہ انہوں نے پیسے بھیجے، نہ انہوں نے اپنی خیریت بتائی، اور نہ ہی پیچھے رہ جانے والوں کا حال دریافت کیا۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھے۔ شبانہ کو سب سے زیادہ حیرت اپنے ماں باپ پہ ہوا کرتی تھی۔
اس کے ماں باپ بھی اپنے دونوں بیٹوں کو یاد نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں مگن۔ چھوٹے بھائیوں کو شبانہ کے والد نے ورک شاپ پہ بٹھا دیا تھا، جہاں وہ اپنے استاد سے وہ ہنر سیکھ رہے تھے۔ شبانہ کی ماں ان دنوں بخار میں مبتلا تھی۔ بخار بھی اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انہوں نے آس پاس کے حکیم سے دوائی بھی لی۔ جب آرام نہیں آیا تو ایک ڈاکٹر کو بھی دکھایا، لیکن پھر بھی آرام نہیں آیا۔ اس کی والدہ ہر وقت بستر میں پڑی ہائے ہائے کرتی رہتی تھی۔ شبانہ اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتی، لیکن ان کی تکلیف میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ دونوں بھائی ورک شاپ سے واپسی میں معمولی رقم لانے لگے تھے۔ شبانہ نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ وہ 10 دن کی رقم جمع کر کے اپنی والدہ کا علاج کسی بڑے ڈاکٹر سے کرائیں گے، لیکن اس کی بات پہ کسی نے دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ یہ روزانہ ملنے والی رقم ویڈیو گیم کھیل کے یا اپنے دوستوں میں کچھ کھا پی کے ختم کر دیتے تھے۔ شبانہ حسرت سے دیکھتی رہ جاتی۔ اپنے والد صاحب سے بات کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، پھر بھی ایک دن اس نے اپنی ماں کی خاطر پوچھ ہی لیا کہ اگر ان کے پاس کچھ پیسے ہیں تو وہ والدہ کا علاج کسی شہر میں لے جا کر ڈاکٹر سے کرا دیں، لیکن والد صاحب کے جواب نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ انہوں نے صاف کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ اس کی ماں کو ٹی بی تھی جو آخری سٹیج پہ تھی۔ شہر میں کسی اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا کے علاج ممکن تھا، لیکن کسی کو بھی احساس نہیں تھا۔ گھر والوں کی بے حسی پہ وہ پریشان رہتی تھی۔ ایک دن اس کی والدہ خاموشی سے ہمیشہ کے لیے گھر والوں کی بے حسی کو چھوڑ کے دور چلی گئی تھی۔ یہ صدمہ شبانہ کے لیے بہت بڑا تھا۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کی کوئی بہن تو تھی نہیں۔ وہ اپنی امی سے ہی ہر بات کیا کرتی تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی، لیکن اس کے ابو اور اس کے بھائیوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کے وہی معمول تھے۔ ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی خون کا۔ اس کو ان کو دیکھ کر اور زیادہ غصہ آتا تھا۔ کیا تھا جو وہ پیسے لگا کے اس کی والدہ کا علاج کرا دیتے؟ وقت سب سے بڑا مرہم ہوا کرتا ہے۔ شبانہ نے گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا تھا۔ اس کا اپنے گھر میں دل نہیں لگا کرتا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی بھی اب بڑے شہر جانے کی تمنا کرنے لگا۔ پوچھنا کس سے تھا، کس سے مشورہ کرنا تھا، کون روکنے والا تھا؟ اپنے چند کپڑے بیگ میں رکھ کے ٹرین کا ٹکٹ لے کے وہ چلا گیا۔ اب گھر میں ایک چھوٹا بھائی رہ گیا تھا۔ ورک شاپ پہ ہی کام کر رہا تھا۔ وہ بھی صبح گیا، رات کو واپس آتا تھا، اور آنے کے بعد بھی اس نے کون سا شبانہ سے گپ شپ کرنی ہوتی تھی۔ ان دنوں ایک دور کی خالہ شبانہ کے گھر آئی تھی۔ شبانہ کی خوبصورتی دیکھ کر وہ متاثر ہوئی۔ انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کا رشتہ درکار تھا۔ بیٹا اچھا خاصا کاروبار کر رہا تھا۔ کسی چیز کی کمی نہیں تھی کہ بیٹے کے اندر غصہ بہت زیادہ تھا۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ سب لوگوں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ اس کے لیے کوئی خوبصورت لڑکی کا رشتہ ڈھونڈا جائے، جس کو حاصل کرنے کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ اس لڑکے کا نام فرحان تھا۔ فرحان نے جب اپنی شادی کا سنا تو صاف انکار کر دیا، لیکن والدہ کے سمجھانے بجھانے پہ اس نے ایک شرط رکھی۔ لڑکی بہت خوبصورت ہوتی۔ یہ سن کے اس کی والدہ مسکرا دی اور ایک رشتہ دیکھنے چل پڑی۔ اس نے رشتہ کرانے والی عورت سے صاف کہا تھا اسے جہیز، پیسہ، تعلیم کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے ضرورت تھی تو صرف اور صرف ظاہری خوبصورتی کی۔ رشتہ کروانے والی نے اسے ایک رشتہ دکھانے کا کہا۔ بہت جوش و خروش سے سلمیٰ کو دیکھنے آئی تھی، لیکن جب انہوں نے سلمیٰ کو دیکھا تو انہیں وہ پسند نہیں آئی تھی۔ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، خوش شکل تھی دیا تھا۔ واپسی میں انہوں نے سوچا اپنی ایک کزن سے ملتی جائیں۔ اس کزن کے گھر آ کے پتہ چلا کہ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس کی بیٹی کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ وہ واقعی چاند چہرہ، ستارہ آنکھیں تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے بیٹے کو شبانہ ہی قابو کر سکتی تھی۔ بہت خوش تھی اور اپنی عقل پہ داد دے رہی تھی۔ فرحان کی والدہ نے ٹائم ضائع کیے بنا شبانہ کے والد سے رشتہ مانگ لیا تھا۔ ان کے گھر میں بیٹھ کے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ شبانہ کے گھر کے مالی حالات کس قدر بدتر تھے۔ انہیں 100% یقین تھا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گی، لیکن انہیں حیرت جب ہوئی جب شبانہ کے والد نے ان کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں کیا، نہ ہی فرحان کے بارے میں پوچھا۔
صرف یہ کہا کہ وہ 2 مہینے میں آ کے نکاح کر کے لے جائے، اور یہ کہ شبانہ خالی ہاتھ ہی یہاں سے جائے گی، کیونکہ ان کے پاس کھانے کو دال روٹی پوری نہیں ہوتی تھی۔ فرحان ہے، مجھے صرف خوبصورت لڑکی چاہیے تھی جو مجھے مل گئی ہے۔ جاتے وقت انہوں نے شبانہ کے ہاتھ پہ اچھی خاصی رقم رکھ دی تھی۔ ان کے جانے کے بعد شبانہ نے جب ان پیسوں کو گنا تو حیران رہ گئی۔ پہلی مرتبہ اس نے زندگی میں اتنی رقم دیکھی تھی، اور وہ بھی اب اس کی ملکیت تھی۔ دوسرے دن وہ بازار گئی۔ اس نے اپنی مرضی کی شاپنگ کی تھی۔ پہلی مرتبہ شاپنگ کی تھی۔ اس نے اچھے اچھے کپڑے خریدے، جوتے خریدے، میک اپ، چوڑیاں، سبھی کچھ لے لیا تھا۔ بہت زیادہ خوش تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ شبانہ کے والد نے فرحان کے گھر جا کے فرحان کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ ہاں، البتہ 1 مہینے بعد فرحان کی والدہ اور 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی ان کے گھر آیا تھا۔ اس مرتبہ ان کے ہمراہ مٹھائیوں کی ٹوکریاں، پھلوں کی ٹوکریاں اور میووں کے ڈبے اور قیمتی لباس، خوبصورت سینڈل، نت نئے ڈیزائن کی جیولری، پرفیوم، پرس، میک اپ تھا۔ اتنی ساری چیزیں دیکھ کے شبانہ کی آنکھیں تو پھٹی ہی رہ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ رات کو وہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ جانے سے پہلے 1 مہینے بعد کی 17 تاریخ دے گئے تھے۔ اس دن انہوں نے شبانہ کا رخصت کروانے آنا تھا۔ ان کے جانے کے بعد آس پاس کے محلے سے خواتین اور لڑکیاں مبارکباد دینے آئی تھی۔ یہ سامان دیکھ کے وہ بھی شبانہ کی قسمت میں رشک کر رہی تھی۔ جاتے وقت وہ لوگ کیا ایک تصویر شبانہ کے پاس رکھ گئے تھے جو فرحان کی تھی۔ فرحان دیکھنے میں خوبصورت لڑکا تھا۔ شبانہ کو اپنی قسمت پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ خوشی سے اس کے پاؤں زمین پہ ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ آسمانوں پہ اڑ رہی تھی۔ ہر کوئی محلے میں کہہ رہا تھا کہ قسمت ہو تو شبانہ جیسی۔ کوئی کہہ رہا تو حسنہ ہوتا تو پھر دیکھتے کہ کون آتا اسے دیکھنے۔ کسی کی پرواہ نہیں تھی اس کو۔ وہ گنگناتی رہتی اور مسکراتی رہتی۔ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے خوابوں کی ایک الگ دنیا بسا لی تھی۔ جہاں پیار اور صرف پیار تھا، وہاں اسے قبل اداس تنہا رہتی تھی۔ وہ سوچتی رہتی تھی کہ کاش اس کی فیملی میں بھی پیار ہوتا۔ اس کے بھائی سے دکھ سکھ سنتے، اسے ہنسی مذاق کرتے، ان میں دوستی ہوتی، شیئر کرتے ہر بات، اور باپ کی شفقت ہوتی۔ کبھی اپنی ماں کو یاد کر کے روتی رہتی، کبھی جانے والے 2 بھائیوں کے بارے میں سوچتی رہتی۔ لیکن اچانک سے اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آ گئی تھی۔ یہ خوشگوار تبدیلی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ وقت بہت کم تھا کہ گھر میں تو کوئی شادی کی تیاری نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے باپ نے تو بتا دیا تھا وہ خالی ہاتھ ہی جائے گی، لیکن اس نے اس مرتبہ بھی دی جانے والی رقم سے کچھ شاپنگ کر کے رکھ لی تھی اور سب چیزوں کو ترتیب سے امی کے پرانے صندوق میں رکھ دیا۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور 4 ہفتے گزر گئے۔ آج 17 تاریخ گزر گئے۔ آج 17 تاریخ تھی۔ آج تو خاصے لوگ آئے تھے۔ وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ برائڈل ڈریس بھی وہ اپنے ہمراہ لائے تھے۔ میک اپ، زیورات، سب کچھ انہوں نے خریدا تھا۔ ان کے ساتھ ایک پارلر والی بھی آئی تھی۔ اس نے آتے ہی شبانہ کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ شبانہ اپنے برائڈل ڈریس دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ بہت قیمتی اور خوبصورت تھا۔ پارلر والی مہارت سے اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ ایک یہ خوبصورت نقش کو مزید واضح کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سب کچھ آئینے میں دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ اتنی حسین تھی اور اسے پتہ چلا کچھ دیر بعد نکاح ہو گیا تھا، اور وہ ایک خوبصورت سجی گاڑی میں بیٹھ کے فرحان کے ہمراہ اس کے خوبصورت بنگلے میں آ گئی۔ گھر دیکھتی وہ حیران رہ گئی۔ اتنا خوبصورت گھر اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ باقی حیرتیں ختم نہیں ہونے پا رہی تھی۔ اس کا استقبال انتہائی شاندار کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ شرما رہی تھی اور نئے لوگوں میں بہت گھبرا بھی رہی تھی۔ سب لوگ اس کے لیے اجنبی تھے۔ انجان لوگوں میں وہ سر جھکا کے خاموشی سے بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ آخری پہر تک نت نئی رسمیں ہوتی گئی۔ اس کے سسرال والوں نے خوبی ارمان پورے کیے تھے اور بے حال ہو چکی تھی۔ تھکن سے برا حال تھا۔ 1 منٹ بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن سب کا جوش ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخری رسومات کے بعد رات کا جانے کون سا وقت تھا جب شبانہ پر ترس کھایا گیا اور اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس کمرے میں گلاب کے پھولوں سے زبردست خوبصورت دلکش سجاوٹ کی گئی تھی۔
گلاب کے پھولوں کی مہکی مہکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ زندگی کے اس رخ میں فرحان کمرے میں داخل ہوا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی امید اور اندازوں سے بڑھ کر حسین تھی۔ اس کی امی بہن بھائیوں نے بہت ساری تعریف اس کی تھی۔ اسے شبانہ بہت پیاری لگی تھی۔ شبانہ کو دیکھ کر اس کا دل بہت خوش ہو رہا تھا۔ دوسری طرف فرحان کے کمرے میں داخل ہونے پر ایک عجیب سے حیا اسے آ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ فرحان نے بہت اچھے طریقے سے بات کی تھی۔ اس نے جب فرحان کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ بہت پیارا لڑکا تھا وہ۔ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ایک عجیب سی بات کی۔ اس طرف دیکھ کر کہا، تم میری ملکیت ہو، میرا یہ تمہارے لیے حکم ہے کہ تم نے اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی، لیکن نئی دلہن پہ اس لیے کوئی سوال نہیں کر پا رہی تھی اور خاموشی سے اس کی باتوں کو سنے جا رہی تھی۔ دوسرے دن اس کے ولیمے کا فنکشن تھا جو بہت شاندار ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اسے گھمانے، سیر کروانے اور کھانا کھلانے وہ ہر جگہ لے کر جاتا تھا، اپنے دوستوں کے گھر بھی، لیکن کبھی کبھار وہ بہت عجیب و غریب سی پر اسرار خاموشی اختیار کر لیتا تھا۔ اس کی خاموشی سے سب کو بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کی امی بہن بھائی بھی اس سے ڈرتے رہتے تھے۔ وہ باہر ان سے باتیں کر رہا تھا۔ محفل میں اس کی امی اور بہن بھائی بھی شامل تھے۔ سب لوگ چائے پی رہے تھے۔ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات بھی تھے۔ شبانہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس کی بہن نے فرحان سے کیا بات کی، اس سے کیا بات کر رہی تھی۔ بات سنتے ہی فرحان غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اسے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ جو بھی بات کی گئی تھی، جو فرحان سے بات برداشت نہیں ہوئی تھی، فرحان نے غصے میں چائے، سب برتن اور فروٹ کیک وغیرہ اٹھا کے پھینک کے مارے تھے۔ سارے کپ ٹوٹ گئے، چائے کارپیٹ پہ بکھر گئی تھی۔ وہ فرحان غصے سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن کسی نے بھی اسے روکنے کی جرت نہیں تھی۔ اس کی نند نے بتایا تھا کہ شبانہ کو یہ سب مال و دولت فرحان کی کمائی ہوئی ہے اور وہ اسی وجہ سے سب خاموش رہتے ہیں، کیونکہ فرحان دل کا بہت امیر تھا۔ اس کی وجہ سے سب گھر والے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ فرحان سے ناراض ہو جاتے، دوبارہ ان کو اپنی گزارنی پڑتی تھی۔ جس زندگی کو وہ خیر آباد کہہ کر آئے تھے، یہ لوگ جدی پشتی خاندانی امیر نہیں تھے۔ یہ سب بہت عام سے غریب لوگوں کی طرح غریب طبقے والی زندگی گزار رہے تھے، لیکن سب کو ہی امیر ہونے کا بہت شوق تھا۔ فرحان کے والد ایک کلرک تھے اور بہت ایماندار آدمی تھے۔ ان کی زندگی کے کچھ اصول تھے، اس وجہ سے ان کی اپنی بیوی سے کبھی نہیں بنی تھی۔ ان کی بیوی نے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی تھی۔ سب کے دل میں غلط صحیح کی تمیز ختم کر کے مال اور دولت کی محبت پیدا کرتی۔ یہ تھا۔ اس کی امی نے یہ کبھی نہیں پوچھا تھا، تمہارے پاس ابھی سے اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں، جبکہ میٹرک کلاس کے تم اسٹوڈنٹ ہو۔ فرحان وہ پیسے اپنی امی کو بھی دیتا، اپنے بہن بھائیوں کو بھی چیزیں کھلاتا، سب وہ چیزیں شوق سے کھاتے، لیکن جب اس کو غصہ آتا تو وہ مار پیٹ شروع کر دیتا۔ اس وقت بہن بھائی کسی میں کوئی فرق نہیں رکھتا تھا۔ المیہ یہ تھا کہ وہ اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتا تھا اور اس کی ماں بھی خاموشی سے اس کی مار کھاتی تھی، جس سے اس کو تقویت مل رہی تھی۔ کوئی اسے غلط کہنے والا نہیں تھا۔ اب اسے شبانہ مل چکی تھی۔ اسے یہ احساس ہو چکا تھا کہ شبانہ صرف اور صرف اس کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ ماں باپ ہوں، بھائی بھابھی ہوں، گھر والے ہوں، جو بھی ہوں، وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی اچھے گھر میں جائے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ لیکن اگر بیٹی دوسرے گھر میں بھی بیٹھی ہو، دوسری گلی میں بھی بیٹھی ہو، تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ لیکن اگر بیٹی دوسرے گھر میں بھی بیٹھی ہو، دوسری گلی میں بھی بیٹھی ہو، تو آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سراسر اس کے اور اس کے شوہر کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اس معاملے میں تو کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ورنہ کوئی بولتا ہے اور جو لوگ بولتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے گھر خراب بیٹھتے ہیں۔ ایک دن ایک دوست کے گھر سے واپسی پہ اس نے شبانہ کو ذلیل کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا دوست شبانہ کو دیکھے جا رہا تھا اور شبانہ کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ شبانہ حیران تھی۔ اس نے خود ہی شبانہ سے کہا کہ وہ آج ایک خوبصورت ساڑی زیب تن کرے گی، فل میک اپ کرے گی، جیسا فرحان نے کہا ویسا ہی ہوا تھا۔
فرحان کی شکایت اس کی سمجھ سے بالاتر تھی، لیکن وہ خاموشی سے ذلیل ہوتی رہی۔ دوسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے گھر میں مہمان آئے تھے۔ فرحان نے کہا کہ وہ ایک اچھا سا سوٹ پہن کر آ جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے شبانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ شبانہ نے احتجاج کیا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن اس کے سسرال والوں میں سے کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی تھی۔ جب لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ ابھی آدمی ہی تمہارا سب کچھ ہے، اس کے گھر سے ہی تمہاری لاش ہی نکلنی چاہیے، اور لاش ہی نکلتی ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اسے لاش بننے کا حکم دیا جاتا ہے نا، تو پھر وہ لاش ہی بن جاتی ہے، ہر ساری زندگی اسی طرح گزار دیتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، تو ان کو دفنا دیا جاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مر چکے ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی دفنا نہیں رہا ہوتا۔ شاید سب شبانہ کی زندگی بھی ایسی ہی ہو گئی تھی، لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی، اور جب اپنے حق میں کوئی خود نہ بولے تو پھر اس کے حق میں کون بولے؟ جو اپنی مدد نہیں کر سکتے تھے، اس کی کیا مدد کرتے؟ پھر دوسرے دن اس نے شبانہ کو خوب سیر کرائی تھی، لیکن اپنے رویے پہ معذرت نہیں کی۔ مکمل مشرقی لڑکی تھی۔ فرحان اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جسے اس نے دل سے بہت زیادہ چاہا تھا اور اس سے شدید محبت کی تھی، لیکن وہ نارمل انسان ہی نہیں تھا، وہ ایک نفسیاتی مریض لڑکا تھا۔ ان دونوں میں اس کی طبیعت کچھ گری گری سی تھی۔ ساس نے کہا کہ ممکن ہے کہ تمہارے گھر کوئی خوشخبریاں آنے والی ہوں۔ اس دن تو شبانہ بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ فرحان بہت زیادہ خوش ہوگا، ہر بچے کے لیے خود کو بدل لے گا، لیکن یہ سن کر اس نے ایک عجیب سی پراسرار سی خاموشی اختیار کر لی اور کچھ دیر کے لیے کوئی بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ آپ خوش نہیں ہوئے سن کے؟ شبانہ نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا آپ کو بچے اچھے نہیں لگتے؟ وہ بھی خاموش تھا۔ اب پریشان ہو گئی تھی؟ وہ بھی خاموش تھا۔ اب پریشان ہو گئی تھی؟ صبح تمہیں میرے ساتھ ہاسپٹل جانا ہوگا اور اس خوشخبری سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ لیکن کیوں؟ شبانہ حیران ہوئی۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، مجھے فی الحال ایسی کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں فرحان، پلیز ایسا مت کریں، احتجاج کیا۔ میرے ساتھ شبانہ ضد اور بحث مت کرنا، تو مجھے اچھی طرح جانتی ہو، پھر تو میرے ہر رویے کی ذمہ دار خود ہوگی۔ میں تمہیں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ تمہاری ضد مجھے اس وقت بہت بری لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، وہ ڈاکٹر کے پاس جانے پر خوش نہیں تھی۔ وہاں جا کے یہ خوشخبری کنفرم ہو گئی تھی، شبانہ ماں بننے والی تھی، اور جلدی یہ خوشخبری غم میں بدل گئی۔ اس خوشی سے چھٹکارا حاصل کر لیا گیا تھا، اور روتی دھوتی فرحان کے ساتھ آ گئی تھی۔ وہ اسے گناہ سمجھتی تھی، پر وہ خوش تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب مرد عورت کو اپنی کو خرید کر نہیں، بلکہ وعدوں بھروسوں اور توکل پر لے کر آیا ہے کہ میں اس کو خوش رکھوں گا، یہ میری بیوی ہے، منکوحہ ہے، کوئی غلام تو نہیں، خرید کے لایا ہوتا۔ لیکن پھر اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتا ہے۔ اگر کسی کو غلام خرید کے لایا جائے اور پھر اس کے ساتھ یہ رویہ رکھا جائے تو شاید اس کو اتنا برا نہیں لگتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے خریدا گیا ہے۔ لیکن اتنے پیار سے، اتنی خوشی سے، رسم و رواجوں سے، پھولوں کی سیج پر بٹھا کر جس کو لایا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے تو اس کے لیے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کو سمندر کے خواب دکھا کے ریگستان میں پھینک دیا ہو۔ اور یہ ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے، کسی ایک کے ساتھ نہیں، لیکن جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کے اندر ایک بچے کی روح ہوتی ہے، اور جب اس روح کو اس کی روح سے دور کر دیا جاتا ہے تو وہ پھر پہلے جیسی نہیں رہتی۔ زیادہ تر معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بیوی پر ایک ماں غالب آ جاتی ہے، ایک لڑکی پہ ایک ماں غالب ہوتی ہے۔ کسی کی بیٹی ہو لیکن کسی کی ماں بھی ہو تو وہ ماں ہونے کے فرض کو چنتی ہے، اور جب عورت ماں بن جاتی ہے تو پھر اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ شبانہ نے بھی یہی سب کچھ سوچا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن شبانہ اندر سے پریشان ہی تھی۔ یہ شبانہ کی شادی کے 7 مہینے کے بعد کی بات ہے جب میرے سسر کا انتقال ہوا تھا۔ فرحان ان دنوں اسلام آباد میں گیا ہوا تھا اور شبانہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ کراچی میں رہ رہی تھی۔
میرے شوہر نے فون کر کے شبانہ کی ساس کو والد صاحب کے انتقال کے بارے میں بتایا تھا، اور وہ اسے لے کے فوراً پہنچ گئے۔ جنازے کے بعد فوراً واپس اپنے گھر چلے گئے۔ سوئم کے بعد وہ اسی لیے آ گیا تھا، وہ وہی پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ شبانہ کو عجیب لگ رہا تھا، شبانہ کی دکھ پر اس کا حق بنتا تھا تعزیت کرنا، اپنی بیوی کی دلجوئی کرنا، کہ دکھ درد کو بانٹنا۔ دیکھیں وہ تو پتھر بنا رہا۔ جیسے گھر داخل ہوئی تو سامنے اس کی ساس اور دیور بیٹھے ہوئے تھے۔ فرحان غصے سے ان کی طرف گیا اور چلانے لگا تھا، جب میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ شبانہ کو لے کر گھر سے باہر نہیں آنا، تم لوگوں نے میری بات کیوں نہیں مانی تھی؟ اس نے اپنی ماں کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے تھے۔ اس کی ماں مار کھاتے کھاتے صوفے پہ گر گئی۔ اب اس نے اپنے چھوٹے بھائی پر بھی مکے برسا دیے تھے۔ وہ دونوں رو رہے تھے اور معافیا مانگ رہے تھے۔ شبانہ کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں خوفزدہ سی آ گئی۔ تھوڑی دیر میں فرحان کمرے میں داخل ہوا اور اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، پھر واپس مڑا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ شبانہ کا خوف سے برا حال تھا۔ تم یہ بتاؤ، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تم اس کمرے سے باہر کیسے نکلی تھی؟ وہ پوچھ رہا تھا اور وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا جانا بہت ضروری تھا اور وہ مجبور تھی۔ فرحان نے کہا کہ وہ بھی مجبور ہے، اس سے بدلہ لینا ہوگا، وہ کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس رات کے بعد شبانہ کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ بالکل بدل کر رہ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو ہم لوگ حیران تھے کہ اتنے سخت آدمی سے کیسے اس کی جان چھوٹ گئی، اس نے اسے کیسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ ہمارے گھر میں ہی رہنے لگی۔ وہ ایک عجیب سا کام کرتی تھی، اس نے پہلے یہ کام کہیں سے کیا نہیں تھا۔ مردوں کو نہلانے والا ہمارے پورے خاندان میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک عورت تھی جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور اس کی شکل کچھ بگڑ سی گئی تھی۔ اس کی میت کو دیکھ کے سارے ڈر رہے تھے۔ جب شبانہ نے اپنی ماں کے ساتھ مل کے یہ کام کیا تھا اور شاید طریقہ بھی سیکھ لیا تھا، جب وہ اس گھر میں آ گئی تو میرے اب ہمیں تمہارے خرچے بھی اٹھانے پڑیں گے، جیسا بھی تھا وہ تمہارا شوہر تھا، تمہیں وہاں گزارا کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے کتنا گزارا کیا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں، اس سے زیادہ گزارا نہیں کر سکتی۔ میری ہمت نہیں ہے اور فکر نہیں کرو، میں کام کر لوں گی، اپنا کام خود کر لوں گی، تم لوگوں پہ بوجھ نہیں بنے گے۔ میرے بھائی نے کہا کہ کیا ہی کام کرو گے، تم کیسے نہ بوجھ بنو گی ہمارے اوپر۔ وہ ہمیشہ بوٹ پہن کر رکھتی تھی، میں نے دیکھا کہ گرمی میں بھی اس نے بوٹ پہنے ہوتے تھے اور اس کے چلنے کا طریقہ بھی کچھ عجیب سا تھا۔ وہ بار بار نائی کی دکان پر بھی جاتی تھی۔ جس دن اس نے کسی مردے کو نہلانا ہوتا وہ پہلے نائی کی دکان پہ چلی جاتی اور اس کے بعد ہی یہ کام کرتی۔ اور ایک بات بڑی عجیب تھی کہ جب کوئی سیدھا سادہ انسان اس کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ میت کو نہلانا ہے تو وہ انکار کر دیتی، لیکن جب کسی ایسی عورت یا لڑکی کی میت ہوتی جا رہا ہوتا تھا یا وہ لوگ غریب ہوتے اور تھوڑے بہت پیسے ہی دے پاتے تو وہاں وہ جلدی جلدی چلی جاتی تھی۔ ایک عورت اسے اس طرح لے گئی تھی، لیکن جب واپس آئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دراصل یہ عورت میری جاننے والی تھی، محلے میں میرا اس کے گھر بھی آنا جانا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری نن نے ہمارے گھر کی ایک لڑکی کی میت کو غسل دیا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، وہ اس دن گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں وہ آئی تو تھی، اور جب آئی تھی تو سیدھے سادے کپڑوں میں تھی، لیکن جب اس نے غسل دینا شروع کیا تو اس نے ایک عجیب سا کام کیا۔ میں نے کہا کہ کون سا کام؟ تو کہنے لگی کہ یار اس نے کہا کہ مجھے ذرا باتھ روم جانا ہے، اور جب واپس آئی تو اس نے دھوتی پہنی ہوئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جب شلوار قمیض میں آئی تھی تو کیا شلوار قمیض میں یہ کام نہیں ہوتا؟ اس نے دھوتی کیوں پہن لی تھی؟ میں یہ بات سن کے زیادہ حیران نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس بات کے بارے میں مجھے پہلے بھی پتہ تھا، اور میں یہ بھی سوچتی تھی کہ آخر یہ کیا طریقہ ہے۔ آگے پیچھے تو وہ شلوار قمیض میں رہتی تھی اور ہمیشہ بوٹ پہن کے رکھتی تھی، لیکن جب اس طرح کا کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو دھوتی پہن لیتی تھی۔ یہ دھوتی کا غسل دینے کے ساتھ کیا تعلق تھا بھلا؟ وہ عورت مجھے کہنے لگی کہ کہیں کوئی ایسا ویسا معاملہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی ایک پہلے بھی کہانی مشہور ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیسی کہانی؟ اس نے کہا کہ ایک عورت تھی جو برقع پہن کر عورتوں کی ڈیلیوری کیا کرتی تھی۔ وہ سب لوگ حیران ہوتے تھے کہ آگے پیچھے تو ٹھیک ہوتی ہے،
آخر میں برقع پہن کے ڈلیوری کرتی ہے، اور برقع بھی ٹوپی والا، لیکن اس کا ہاتھ بڑا ہلکا تھا اور اس کے اندر واقعی ہنر تو تھا۔ ایسی عورتوں کے اس نے کیس سیدھے کروائے جن کو آپریشن بتایا گیا تھا، اس کے لیے اس کا نام بڑا مشہور ہو گیا۔ لیکن جب ہم اس عورت کو دیکھتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ وہ بالکل ہی پاگل سی عورت تھی، بے وقوف سی تھی۔ اسے کوئی کام آتا جاتا نہیں تو پھر اس کام میں وہ اتنی اچھی کیسے تھی؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی۔ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک عورت نے اس کو کہہ دیا کہ تم برقع اتارو، تم نے برقع کیوں پہنا ہے؟ لیکن اس نے برقع نہیں اتارا، بلکہ وہ بول بھی نہیں رہی تھی۔ وہاں پہ لڑائی جھگڑا بن گیا۔ برقع پہننے کا کیا مقصد ہے؟ منہ چھپانے کا کیا مقصد ہے؟ اور پھر پتہ ہے کتنا بڑا راز کھلا۔ میں نے پوچھا کہ کیا؟ تو کہنے لگی کہ راز یہ تھا کہ یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ جاتی تھی۔ جب بھی کسی کا بچہ پیدا کرنا ہوتا تھا تو اپنے شوہر کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ میرا شوہر باہر بیٹھے گا، وہ مجھے اکیلے نہیں آنے دیتا۔ لیکن جب آخری وقت ہوتا تھا تو یہ دونوں اس میں جگہ بدل لیتے تھے۔ یہ عورت باہر نکل جاتی تھی اور اس کا شوہر برقع پہن کے عورتوں کی ڈلیوری کرتا تھا، کیونکہ اصل میں اس کو یہ کام آتا تھا۔ اس عورت کو تو آتا ہی نہیں تھا، اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا، کیونکہ عورتیں مردوں سے ڈلیوری نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب آپ ہسپتال جاتے ہیں تو وہاں پہ میل ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے محلوں میں یا گاؤں میں تو اس طرح کی باتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ پھر پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ سارے محلے والوں نے ان کو پکڑ کے ان کی وہ گت بنائی کہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ تمہاری نند کے پیچھے بھی کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ یہ دھوتی پہن لیتی ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، دھوتی اور برقعے میں فرق ہوتا ہے۔ دھوتی کیوں پہنتی ہے نہیں پتہ، لیکن برقع تو انسان کی شکل ہی چھپا دیتا ہے، وہ اپنا منہ تو نہیں چھپاتی نا، ہوتی تو وہ خود ہی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ خیر، میں نے اس میں زیادہ نہیں سوچا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، لیکن ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ شبانہ، تیرے شوہر نے تیرے ساتھ ایسا کیا کیا کہ تو اس سے ناراض ہو گئی اور یہاں پر آ گئی، اور وہ بھی تیرے پیچھے نہیں آیا؟ کیونکہ ابھی تک اس نے طلاق نہیں دی تھی، اس کو یہاں پہ آئے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ اس کا وہی شوہر تھا جو یہاں پر غلطی سے بھی آ جاتی تو اتنا بڑا فساد کر دیتا تھا، اور اب یہ ناراض ہو کر آئی ہوئی کب سے بیٹھی تھی، اور وہ پیچھے سے آیا تک نہیں تھا۔ اس کا مطلب کہ وہاں کوئی بہت بڑی بات ہوئی تھی۔ اس نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ میرے سسرال والوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو ان کا فون اٹھانا ہے اور نہ ہی ان کو خود فون کرنا ہے۔ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میرے معاملے میں کوئی نہ بولے۔ اسی لیے تو میرے شوہر کو غصہ آیا تھا کہ اس طرح سے اٹھ کے آئے اور پھر کہتی ہے کہ میرے معاملے میں کوئی نہ بولے۔ ایک دن اس سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ پہلے تو وہ نہیں بتا رہی تھی، پھر اس نے اپنی زبان سے مجھے جو بات بتائی وہ سن کے میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب میرے شوہر کو مجھ پہ بہت غصہ آ گیا تو وہ مجھے لے کے کمرے میں آ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا، تھپڑ مارے گا، اور سچ کہوں تو مجھے اس کے تھپڑ کھانے کی عادت ہو گئی تھی۔ عورت مار کھا کھا کے ڈھیٹ ہو جاتی ہے، میں بھی ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ایک دو تھپڑ لگا لے گا تو کیا ہو جائے گا، دھکے دے دے گا، تھپڑ لگائے گا، گالیاں دے گا، باتیں سنائے گا، اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن شاید اس کو بھی پتا تھا کہ اب یہ سب کچھ کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی جو مجھے عادت ہو گئی تھی، اس لیے اس نے ایک نیا طریقہ نکالا، اور اس نے میرے ساتھ جو کیا۔ جب شبانہ نے مجھے اپنی زبانی یہ سب کچھ بتایا تو میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگی کہ وہ کمرے میں بیٹھ کے اوپر دھکا دے دیا۔ اس نے پھر اپنی جیب سے ایک تیز رفتار چیز نکالی، شبانہ کے پاؤں کی انگلیاں پر وار کرنا شروع کر دیا۔ وہ شدت تکلیف سے رو رہی تھی، چلا رہی تھی، اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے معافیاں مانگ رہی تھی، لیکن اس نے ایک بھی نہ سنی، اور رفتہ رفتہ اس کے پاؤں کی شکل بدل چکی تھی، انگلیاں غائب تھیں، وہ بے ہوش ہو گئی تھی، جو لہو لہان ہو چکی تھی۔ جب اس کی رات کو آنکھ کھلی تو فرحان اس کے پہلو میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اس سے فرحان کی بے حسی پہ بہت دکھ ہوا، اور مشکل سے ہمت کر کے اٹھی، دروازہ کھول کے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔
اسے چکر آ رہے تھے جب اس سامنے اس کی نظر ایک ٹیکسی پہ پڑی تھی۔ اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ٹیکسی رک گئی تھی۔ ٹیکسی والے نے اس کی حالت دیکھی تو اسے خود ہی کلینک پہ لے گیا۔ وہاں اس کے زخم کو وقتی ٹریٹمنٹ دے کر اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ ہاسپٹل میں روتی رہتی تھی۔ وہ کئی دن بعد اپنے گھر آ گئی تھی۔ اس کے بھائی نے بتایا فرحان اس کا پوت تھی۔ یہ ظلم پہ اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ بہت کمزور اور بے بس تھی۔ فرحان سے بدلہ نہیں لے سکتی تھی۔ میں شبانہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی تھی لیکن وہ کسی بھی طرح اپنے خول سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ گھنٹوں کمرے میں پڑی خاموشی سے چھتوں کو گھورتی رہتی تھی اور کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا شبانہ کی ساس اور نندے کھڑی تھی۔ میں نے اندر آنے کا راستہ دیا، حالانکہ دل کر رہا تھا ان کو دھکے دے کے نکال دوں۔ وہ دونوں سے شبانہ سے واپس جانے کا کہہ رہی تھی اور وہ خاموش بنی بیٹھی تھی۔ ساس کہہ رہی تھی کہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور جو ہے اب شبانہ کا ہی ہے اور شبانہ اب عیش کرے گی، کیونکہ فرحان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ شبانہ کو اپنے ہمراہ دبئی لے جائے گا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے شبانہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا، تبھی تو وہ ہر وقت جوتے پہن کے رکھتی تھی۔ لیکن اگر یہ بات مجھے نہ پتہ ہوتی تو شاید میں بھی یہی کہتی کہ واپس چلی جائے، کیونکہ تھوڑے بہت مرد ایسے ہوتے ہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اب اس کے بعد تو میں بھی اس حق میں نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے رشتہ لینے آتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں۔ وہ سبز باغ دکھا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا یہ غریب گھر کی لڑکی فوراً مان جائے گی۔ شبانہ کی نا ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ کچھ دن بعد فرحان نے اسے طلاق نامہ بھیج دیا تھا، جس کو دیکھ کر وہ خاموش رہی۔ اب اسے کسی سے بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے بھی بہت کوشش کی لیکن تھک ہار کر میں بھی ہمت ہار گئی تھی۔ زندگی کی طرف واپس نہیں لا سکی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک عورت داخل ہوئی۔ شبانہ سے کہا کہ ہے اسے غسل دے دو۔ یقین تھا کہ شبانہ کسی بھی طرح اس کے ساتھ نہیں جائے گی، لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی۔ شبانہ نے چادر اوڑھی اور اس کے ہمراہ چلی گئی۔ رات کو واپس آئی اور رات کو اپنے کمرے میں قید ہو گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ معمول بنتا جا رہا تھا۔ کوئی بھی فوت ہوتا غسل کے لیے شبانہ کو ہی بلایا جاتا۔ خوشی خوشی ساتھ چل پڑتی تھی۔ جس دن کسی کو غسل دیتی اس دن وہ ساری رات مجھے خوش دکھائی دیتی۔ لیکن حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ شبانہ کو جب بھی کسی کو غسل دینا ہوتا وہ دھوتی پہن لیتی تھی، جبکہ وہ شلوار قمیص ہی روزانہ پہنا کرتی تھی۔ اسے شلوار قمیص ہی پسند تھی لیکن غسل دیتے ہوئے وہ صرف دھوتی پہنتی تھی۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا، اس نے جواب دیا کہ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، دھوتی پہن کر میں ریلیکس فیل کرتی ہوں۔ میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ کھوج لگا کر ہی رہوں گی۔ ہر میں اس کی ٹو میں رہنے لگی، لیکن شبانہ اس بات سے بے خبر تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں کس طرح پتہ لگاؤں، کیونکہ شبانہ مجھ سے کبھی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ آج میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن میں بھی ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا مجھے کبھی نہ کبھی موقع ضرور ملے گا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ تم خواہ مخواہ وہم کرتی ہو شبانہ کی چونکہ اب ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ دھوتی پہن لیتی ہے اور وہ اپنے من مانی کرتی ہے۔ تم کچھ بھی مت سوچو۔ اب میں نے شوہر سے ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ آخر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ میں نے غسل دینے والی جگہ پر کیمرہ لگا دیا تھا۔ اب مجھے بس ریکارڈنگ کا انتظار تھا اور میرا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، پہنی اوپر چادر اوڑھی اور اپنی روٹین کے مطابق چل پڑی تھی۔ رات کو وہ غسل دے کر واپس آ گئی تھی۔ رات کو میں نے ریکارڈنگ دیکھی۔ اس دن کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا اور میرا انتظار ختم ہو رہا تھا۔ لیکن جب میں نے ریکارڈنگ آن کی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں خوف زدہ ہو گئی تھی، میری چیخیں نکل گئی تھی۔ شبانہ نے عورت کو غسل دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی دھوتی کے اندر ایک جیب بنا رکھی تھی۔ اس جیب میں سے ایک چیز نکال لی اور فوت ہونے والی عورت کے ساتھ بھی وہی کیا جو اس کے اپنے ساتھ ہوا تھا۔
اس کے بعد نہایت آرام سے کفن پہنا دیا تھا، انگلیوں پہ پٹی کر دی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور ازاروں کو اپنی دھوتی کی جیب میں رکھ لیا، اسی لیے وہ دھوتی پہنا کرتی تھی۔ یہ کام کرنا ہوتا تھا، دھوتی اسی لیے پہن کے رکھتی تھی کیونکہ اس کے پیروں کا یہ حال اس کے شوہر نے کیا تھا۔ وہ نہ جانے کب نفسیاتی مریضہ بن گئی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جو اس کے ساتھ ہوا تو وہ سب کے ساتھ کب نفسیاتی مریضہ بن گئی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جو اس کے ساتھ ہوا تو وہ سب کے ساتھ کرتی تھی، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے تھے، یہ کر کے اسے خوشی ملتی تھی۔ تب بھی تو وہ جب بھی غسل دے کر واپس آتی وہ خوش ہوتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ کسی زندہ انسان کے ساتھ تو ایسا نہیں کر سکتی، لیکن مردوں کے ساتھ کر سکتی ہے، اسی لیے اس نے مردوں کو نہلانے کا کام شروع کیا تھا، ورنہ کوئی بھی عورت بیٹھے بٹھائے اس طرح کا کام کیوں کرے گی؟ یہ سب کچھ اس کے دماغ کا خلا تھا۔ جب مجھے اس بارے میں پتہ چل گیا کہ مجھے ایسے لگا کہ مجھے یہ بات سب کو بتا دینی چاہیے، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چلا کہ ان پہ چاہنے والوں کے جانے کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان پہ کیا گزرے گی؟ یہ تو میت کی بے حرمتی کے برابر تھا۔ میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو بتایا اور سب کو آہستہ آہستہ یہ بات بتانے لگی تاکہ کوئی بھی اب اس کے پاس آ کے خراب رہنے لگے، کیونکہ اب اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہ تھا۔ جو لوگ پاگل نفسیاتی ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام کر کے سکون حاصل کرتے ہیں، اور اب اس کا سکون تو ختم ہو گیا تھا، اسی لیے یہ پاگل رہتی تھی اور اس کو دورے پڑنے بھی شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ہمیں مجبوراً اسے عورتوں کے سینٹر میں جمع کروانا پڑا۔ اب لوگ ہمارے پیچھے باتیں کرتے ہیں کہ طلاق یافتہ نند کو سینٹر میں بھیج دیا، لیکن ان کو کیا بتائیں گے اس کی حالت کیسی ہے؟ میرے بھی بچے ہیں، کل کو اگر اس نے یہی سب کچھ میرے کسی بچے کے ساتھ کر دیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ یہ کہ میں نے اس کو نارمل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اپنے بچوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔